اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب خصال کی جلد نمبر 2 کی ریڈنگ کے 21ویں پارٹ کے ساتھ میں آپ کی ریڈر زہرا علی حاضر خدمت ہوں۔ ہم الحمدللہ 22ویں باب کی 22 احادیث مکمل کر چکے ہیں اور صفحہ نمبر 376 پہ اب ہم حدیث نمبر 23 کا آغاز کر رہے ہیں۔ نماز وطر میں خدا سے 70 مرتبہ مغفرت طلب کرنے والے کا اجر۔ احمد ابن محمد ابن یحییٰ عطار نے اپنے والد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے احمد ابن محمد ابن عیسیٰ سے، اس نے حسن ابن محبوب سے، اس نے عمر ابن یزید سے، جبکہ میں اس کو نہیں جانتا مگر یہ کہ اس نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ جو شخص جب نماز وطر پڑھے اور اپنی اس نماز وطر میں کھڑے رہ کر 70 مرتبہ مغفرت طلب کرے اور اس عمل کو 1 سال تک جاری رکھے تو اللہ اپنے ہاں اسے سحر کے وقت مغفرت طلب کرنے والوں کی فہرست میں ثبت کر لیتا ہے اور اللہ عز و جل کی جانب سے اس کے لیے مغفرت لازم ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 24، نماز فجر کے بعد خدا سے 70 مرتبہ مغفرت طلب کرنے کا اجر۔ محمد ابن علی ماجولیہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن یحییٰ عطار نے محمد ابن احمد ابن یحییٰ ابن عمران اشعری کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے علی ابن سندی سے، اس نے محمد ابن عمر ابن سعید سے، اس نے عمر ابن سہل سے، اس نے ہارون ابن خارجہ سے، اس نے جابر جعفری سے نقل کیا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز فجر کے بعد خدا سے 70 مرتبہ مغفرت طلب کرے گا تو اللہ اسے معاف کر دے گا، خواہ اس روز اس نے 70,000 گناہ کیے ہوں۔ البتہ 70,000 سے زیادہ گناہ کرنے والے کے لیے اس روز کوئی بھلائی نہیں۔ دیگر ایک روایت میں 700 گناہ درج ہیں۔ حدیث نمبر 25، شعبان میں اللہ عز و جل سے روزانہ 70 مرتبہ مغفرت طلب کرنے والے کا اجر۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا، سعد ابن عبداللہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ موسیٰ ابن جعفر بغدادی نے محمد ابن جمہور کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے عبداللہ ابن عبد الرحمن سے، اس نے محمد ابن ابو حمزہ سے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص شعبان میں روزانہ 70 مرتبہ کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس کو افق مبین میں لکھا جائے گا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا یہ افق مبین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عرش کے سامنے ہے کہ اس میں نہریں ہیں جن میں ستاروں کی تعداد میں پیالے ڈالے گئے ہیں۔ مظفر ابن جعفر ابن مظفر علوی سمرقندی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ جعفر ابن محمد ابن مسعود نے اپنے والد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ علی ابن حسن ابن فضال نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن ولید نے عباس ابن ہلال کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی کہ امام علی رضا علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا، جو شخص اللہ عز و جل کے ثواب کی خاطر شعبان میں 1 دن روزہ رکھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جو شخص شعبان میں اللہ سے 70 مرتبہ مغفرت طلب کرے گا، روز قیامت وہ شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمرے میں محشور ہوگا اور اللہ کی طرف سے اس پر کرامت واجب ہوگی۔ جو شخص شعبان میں کوئی صدقہ کرے گا، خواہ نصف کھجور، تو اللہ آگ پر اس کا جسم حرام کر دے گا۔ اور جو شخص شعبان کے 3 دن روزہ رکھے اور انہیں ماہ رمضان سے متصل کر دے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں پے در پے 2 مہینوں کے روزے لکھے گا۔ حدیث نمبر 26، پرچم حمد کے 70 پھریرے ہیں۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا، حسن ابن احمد اسکیف قمی نے رے میں مجھ سے محمد ابن علی سے مرفوع روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن حسان مسدسی اور ایک نسخے میں ہے قوسی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ علی ابن محمد انصاری مروزی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ عبداللہ ابن عبد الکریم رازی عرف ابو درعا نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ عبد الحمید حمانی نے لیث کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے مجاہد سے، اس نے ابن عباس سے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے جبکہ وہ بہت خوش تھے، تو میں نے ان سے کہا
میرے حبیب جبرائیل تم اتنے خوش کیوں ہو؟ میرے بھائی اور چچا زاد علی ابن ابی طالب کی اس کے پروردگار کے ہاں کیا منزلت ہے؟ انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی مبعوث کیا اور آپ کو رسالت کے لیے منتخب کیا، میں اس وقت سوائے اس بات کے کسی چیز کے لیے نیچے نہیں اترا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلند اور بلند ترین اللہ آپ دونوں پر سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری رحمت کے نبی ہیں اور علی میری حجت کو قائم کرنے والے۔ میں ان دونوں سے محبت کرنے والے کو عذاب نہیں دوں گا، اگرچہ وہ میری نافرمانی کرے، اور میں ان دونوں سے دشمنی رکھنے والے پر رحم نہیں کروں گا، اگرچہ کہ وہ میری اطاعت کرے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جبرائیل میرے پاس آئیں گے تو ان کے ساتھ پرچم محمد ہوگا اور اس کے 70 پھریرے ہوں گے، اس کا ایک پھریرا سورج اور چاند سے بھی وسیع ہوگا، اور میں رضوان کی کرسی پر ہوں گا جو قدس کے ممبروں کے ایک ممبر پر ہوگا، پس میں اسے اٹھاؤں گا اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف بلند کروں گا۔ اس موقع پر یکدم عمر ابن خطاب کھڑے ہو گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، یہ پرچم کس طرح اٹھایا جائے گا؟ جب آپ نے تذکرہ کیا کہ اس کے 70 پھریرے ہوں گے اور اس کا ایک پھریرا سورج اور چاند سے بھی بڑا ہوگا، تو نبی نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ علی کو جبرائیل جتنی قوت، نور آدم کی مانند نور، رضوان کے حلم کی مانند حلم، جمال یوسف کی مانند جمال اور لحن داؤد کی مانند آواز عطا کرے گا، جبکہ اگر حضرت داؤد جنت کے خطیب نہ ہوتے تو اللہ ان کو ویسی ہی آواز بھی دے دیتا۔ علی وہ پہلے فرد ہیں جو حوض سلسبیل اور زنجبیل سے نوش فرمائیں گے، اور علی پل صراط پر جہاں قدم رکھیں گے وہاں ایک دوسرا استوار ہو جائے گا۔ نیز اللہ کی طرف سے علی اور اس کے شیعوں کے لیے ایسا مقام ہے جس پر اولین اور آخرین رشک کریں گے۔ حدیث نمبر 27۔ سود کے 70 اجزاء ہیں۔ محمد ابن علی ابن شاہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو حامد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا، ابو یزید نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن احمد ابن صالح تمیمی نے اپنے والد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ انس ابن محمد ابن ابو مالک نے اپنے والد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے جد سے، انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا کہ رسول خدا نے آپ علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، سود کے 70 اجزاء ہیں کہ ان میں سب سے معمولی جزویہ ہے، یہ ہے کہ کوئی شخص خانہ کعبہ میں اپنی ماں سے مجامعت کرے۔ اے علی، سود کا 1 درہم 70 زنا سے بھی بڑا ہے، جس میں سے ہر زنا خانہ کعبہ میں اپنے کسی محرم کے ساتھ کیا گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 28۔ جہنم میں 70 خریف تک قیام کرنے والے بندے کے متعلق ایک حدیث۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن احمد ابن یحییٰ نے حسن ابن علی کوفی کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے عباس ابن عامر سے، اس نے احمد ابن ارزق سے، ایک نسخے میں رزین بھی ہے، اس نے یحییٰ ابن ابو علا سے، اس نے جابر سے نقل کیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ایک بندہ جہنم میں 70 خریف تک قیام کرے گا، جبکہ ایک خریف 70 سال کا ہے۔ اس کے بعد وہ اللہ عز و جل کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ دے کر درخواست کرے گا، تو مجھ پر رحم کر لو کہ تو مجھ پر رحم کر، تو اللہ عز و جل جبرائیل کو وحی کرے گا کہ میرے اس بندے کے پاس جاؤ اور اس کو باہر نکال لو۔ جبرائیل کہیں گے، اے میرے پروردگار، میں آگ میں کیسے اتروں؟ اللہ فرمائے گا، میں نے آگ کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ تمہارے لیے سرد اور سلامتی والی بن جائے۔ جبرائیل کہیں گے، مجھے اس جگہ کا علم نہیں۔ اللہ کہے گا، وہ سجیین کے ایک کنویں میں ہے۔ امام نے فرمایا کہ پس جبرائیل آگ میں جائیں گے، جبکہ انہوں نے اپنے چہرے پر کچھ باندھ رکھا ہوگا اور اس طرح اسے باہر نکال لائیں گے۔ تو اللہ کہے گا، اے میرے بندے، تم کتنے عرصے آگ میں رہے؟ مجھے قسم اور واسطہ دینے لگے۔ وہ کہے گا،
میں نے شمار نہیں کیا ہے۔ میرے پروردگار اللہ کہے گا میری عزت کی قسم اگر تم یہ واسطہ دے کر درخواست نہ کرتے تو تم اب بھی آگ ہی میں جل رہے ہوتے، مگر میں نے یہ اپنے اوپر لازم قرار دے دیا ہے کہ جو کوئی بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ دے کر مجھ سے سوال کرے گا تو میں اسے اپنے اور اس کے بیچ گناہوں کو بخش دوں گا، لہٰذا آج میں نے تمہیں بھی معاف کر دیا۔ حدیث نمبر 29۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 72 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ابو احمد محمد ابن جعفر بندار شافعی نے بندرہ شافعی نے فرغانہ میں ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ مجاہد ابن عین نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن فضل نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابن لہیع نے سعید ابن ابو ہلال کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے انس ابن مالک کے ذریعے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل 71 فرقوں میں بٹ گئی کہ ان میں سے 70 فرقے ہلاک ہو گئے اور ایک فرقہ نجات پائے گا، جبکہ میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی اور ان میں 71 فرقے ہلاک ہو جائیں گے اور ایک فرقہ نجات پائے گا۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ ہے؟ آپ نے فرمایا جماعت جماعت جماعت۔ مصنف کتاب فرماتے ہیں کہ جماعت اہل حق ہیں خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ نبی سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا اکیلا مومن بھی حجت ہے اور اکیلا مومن ہی جماعت ہے۔ حدیث نمبر 30۔ جنہوں نے یہ روایت بیان کی ہے کہ امت محمدی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ احمد ابن محمد ابن ہیثم عجلی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو العباس احمد ابن یحییٰ ابن زکریا قطان نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ بکر ابن عبداللہ ابن حبیب نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ تمیم ابن بہلول نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو معاویہ نے سلیمان ابن مہران کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے جد سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام حسین علیہ السلام سے، انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ حضرت موسیٰ کے بعد ان کی قوم 71 فرقوں میں بڑھ گئی اور ان میں سے صرف ایک فرقہ نجات یافتہ ہے جبکہ 70 جہنم رسید ہوں گے۔ امت عیسیٰ ان کے بعد 72 فرقوں میں بڑھ گئی کہ ان میں سے صرف ایک فرقہ نجات یافتہ ہے جبکہ باقی 71 جہنم واصل ہوں گے۔ اور میری امت میرے بعد 73 فرقوں میں بٹ جائے گی کہ ان میں سے ایک فرقہ نجات یافتہ ہوگا اور 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ حدیث نمبر 31۔ عورتوں کے 73 آداب اور عورتوں اور مردوں کے احکام میں فرق۔ احمد ابن حسن قطان نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ حسن ابن عسکری نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو عبداللہ محمد ابن زکریا بصری نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ جعفر ابن محمد ابن عمارہ نے اپنے والد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی اور کہا اس نے جابر ابن یزید جعفری سے نقل کیا کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ عورتوں پر اذان، اقامت، نماز جمعہ، نماز جماعت، مریض کی عیادت، جنازے میں شرکت، تلبیہ کا بلند آواز میں کہنا، صفا و مروہ کے درمیان ہرولہ کرنا، ہجر اسود کو بوسہ دینا، کعبے میں داخل ہونا اور سر منڈوانا فرض نہیں مگر یہ کہ وہ اپنے بالوں کو تراشے۔ عورت قضاوت نہیں کرے گی، امیر نہیں بنے گی، اس سے مشورہ نہیں لیا جائے گا، بغیر مجبوری کے قربانی نہیں کرے گی، وضو کی ابتدا کہنی کے اندرونی حصے سے کرے گی اور پاؤں کو اس کے ظاہری حصے سے۔ وہ مردوں کی طرح مسح نہیں کرے گی بلکہ اسے چاہیے کہ فجر اور مغرب کی نماز میں سر کے مسح کی جگہ سے نقاب ہٹا لے جبکہ باقی نمازوں میں اسی پر مسح کرے۔ بائیں معنی کہ وہ اپنی ایک انگلی اندر ڈالے گی اور نقاب ہٹائے بغیر سر کا مسح کر لے۔ جب نماز میں قیام کرے تو اپنے دونوں پیروں کو ملا دے، اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے گی اور رکوع میں اپنے دونوں ہاتھ رانوں پر رکھے اور جب سجدہ کرنا چاہے تو بیٹھ جائے، سجدے میں زمین سے چمٹ جائے۔ جب سجدے سے سر اٹھائے تو پہلے سیدھے بیٹھے اور اس کے بعد قیام کے لیے کھڑی ہو۔ جب تشہد کے لیے بیٹھے تو اپنی دونوں ٹانگیں اوپر کر کے دونوں رانوں کو ملا دے۔ جب تسبیح کرے گی تو اپنی انگلیوں کے پوروں کے ذریعے شمار کرے کیونکہ اس سے باز پرس ہوگی۔ جب عورت
کو کوئی حاجت ہو تو اپنے گھر کی چھت پر جا کر وہاں 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنا سر آسمان کی جانب بلند کرے کہ اگر اس نے ایسا کیا تو اللہ اس کی دعا قبول کرے گا اور اسے مایوس نہیں کرے گا۔ سفر کے دوران اس پر غسل جمعہ نہیں، جبکہ حضر میں اس کا ترک کرنا اس کے لیے جائز نہیں۔ حدود کے کسی امر میں عورتوں کی گواہی جائز نہیں اور نہ ہی طلاق، رویت حلال میں ان کی گواہی جائز ہے، البتہ ان کی گواہی ان امور میں جائز ہے جنہیں مرد نہیں دیکھ سکتے۔ عورتوں کے بیچ راہ سے نہیں گزرنا چاہیے، بلکہ انہیں چاہیے کہ کناروں پر چلیں، اور ان کے لیے بالا خانوں میں آنا جانا جائز نہیں۔ انہیں تحریر کرنا نہیں سیکھنا چاہیے، اون کا تنا اور سورہ نور کی تعلیم لینا ان کے لیے مستحب ہے، جبکہ مکروہ ہے کہ وہ سورہ یوسف کی تعلیم لیں۔ اگر عورت مرتد ہو کر اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے تو اس کی توبہ کروائی جائے گی، اور اگر وہ توبہ کر لے تو بہتر، ورنہ اسے ہمیشہ کے لیے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا، لیکن اس کو قتل نہیں کیا جائے گا جیسے کہ مرتد ہونے والے مردوں کو کیا جاتا ہے۔ البتہ ایسی عورت سے سخت خدمت لینی چاہیے اور اسے کھانے پینے سے باز رکھنا چاہیے، مگر یہ کہ جو اس کے زندہ رہنے کے لیے کافی ہو۔ نیز اسے ناگوار کھانا دیا جائے اور موٹے اور کھردرے کپڑے پہننے کو دینے چاہیے۔ نماز اور روزے کے لیے عورت کو مارنا چاہیے۔ عورتوں پر جزیہ نہیں ہے۔ جب بچہ جننے کا وقت آ جائے تو اس کمرے میں تمام عورتوں کو باہر نکال دینا واجب ہے، تاکہ سب سے پہلے شرمگاہ پر ان کی نظر نہ چلی جائے۔ حائضہ اور مجنب عورت کے لیے میت کی تلقین کے موقع پر حاضر رہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں سے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے۔ نیز ان دونوں کے لیے میت کو قبر میں اتارنا جائز نہیں۔ جب عورت اپنی نشست سے کھڑی ہو جائے تو مرد کے لیے وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ جگہ سرد پڑ جائے۔ عورت کا جہاد اچھی شوہرداری ہے اور لوگوں پر اس پر سب سے زیادہ شوہر کا حق ہے۔ نیز جب بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر تمام لوگوں سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی نماز جنازہ پڑھے۔ عورت کے لیے یہودی اور نصرانی عورت کے سامنے بھی بے پردہ ہونا جائز نہیں، کیونکہ وہ اپنے شوہروں سے اس کا حلیہ بیان کر دیں گی۔ جب عورت اپنے گھر سے باہر جائے تو اس کے لیے خوشبو لگانا جائز نہیں۔ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ مردوں کی شباہت اختیار کرے، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے مشابہ مردوں پر لعنت کی ہے، اور اسی طرح مردوں سے مشابہ عورتوں پر بھی لعنت کی ہے۔ عورت کے لیے زیورات سے خالی رہنا جائز نہیں، چاہے اپنی گردن میں دھاگا ہی باندھ لے۔ عورت کے لیے جائز نہیں کہ اس کے ناخن سفید دیکھے جائیں، چاہے ہلکی سی مہندی ہی لگا لے۔ حیض کے دوران اپنے ہاتھوں میں خضاب نہیں لگانا چاہیے کہ ممکن ہے شیطان اسے اذیت پہنچائے۔ دوران نماز اگر عورت کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے تالی بجائے، جبکہ دوران نماز مرد اپنا سر ہلائے گا، اپنے ہاتھ سے اشارہ کرے گا اور تسبیح بلند آواز سے پڑھنے لگے گا۔ عورت کے لیے نقاب کے بغیر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ کنیز ہو، تو پھر وہ بغیر نقاب کے کھلے سر نماز پڑھ سکتی ہے۔ عورت کے لیے نماز اور احرام کے علاوہ دیبا اور ریشم پہننا جائز ہے، جبکہ مردوں کے لیے یہ حرام قرار دیا گیا ہے سوائے جہاد میں۔ نیز عورت کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا جائز ہے اور اس میں نماز پڑھنا بھی، جبکہ مردوں کے لیے ایسا کرنا حرام ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم سونے کی انگوٹھی مت پہننا کہ یہ جنت میں تمہاری زینت ہے، اور ریشم مت پہنو کہ جنت میں تمہارا لباس ہوگا۔ عورت کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے مال سے بندہ آزاد کرنا یا نیکی کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے لیے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ رکھنا جائز ہے۔ عورت کے لیے نامحرم کے ساتھ مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ کپڑا ڈھکا ہوا ہو، اور نہ ہی کپڑا ڈھکے بغیر اس کے لیے خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔ عورت کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر مستحب حج کرنا جائز نہیں۔ عورت کے لیے حمام میں داخل ہونا جائز نہیں، اس لیے کہ یہ اس پر حرام ہے۔ عورت کے لیے
زین پر سوار ہونا جائز نہیں مگر یہ کہ ضرورت پڑ جائے اور سفر میں بھی جائز ہے۔ میراث میں عورت کو مرد کا آدھا حصہ ملے گا۔ عورت کی دیت بھی مرد کے نصف دیت ہے، جبکہ زخموں کی دیت بھی میں 1/3 تک وہ مرد کے برابر ہے، لیکن جب اس کی مقدار 1/3 سے بڑھ جائے تو پھر مرد کا پلہ بھاری ہو جائے گا، عورت کا پلہ ہلکا۔ عورت اگر مرد کے ساتھ نماز پڑھے گی تو اس کے پیچھے کھڑی رہے گی اور اس کے پہلو میں بھی نہیں کھڑی رہے گی۔ جب عورت کا انتقال ہو جائے تو اس پر نماز پڑھنے والا اس کے سینے کے پاس کھڑا ہوگا، جبکہ مرد پر نماز پڑھنے والا پڑھتے وقت اس کے سر کے پاس کھڑا ہوگا۔ عورت کو قبر میں اتارتے وقت اس کا شوہر ایسی جگہ کھڑا ہوگا کہ اس کی ران کو وہی اٹھائے۔ عورت کے لیے اس کے شوہر کی رضامندی سے بڑھ کر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں۔ جس وقت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا انتقال ہوا تو امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے پاس کھڑے رہ کر فرمایا، اے میرے اللہ، میں تیری نبی کی بیٹی سے راضی ہوں۔ اے میرے اللہ، انہیں وحشت میں ڈال دیا گیا ہے تو انہیں انس عطا کر۔ اے میرے اللہ، انہیں تیرے پاس چھوڑ دیا گیا ہے تو ان سے پیوستہ رہ۔ اے میرے اللہ، ان پر ظلم کیا گیا ہے تو ان کا فیصلہ کر کے تو ان کو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ حدیث نمبر 32۔ اللہ عز و جل نے عقل کو 75 لشکر عطا کیے اور جہل کو بھی 75 لشکر عطا کیے۔ میرے والد نے ہم سے روایت کی اور کہا کہ سعد ابن عبداللہ ابن جعفر حمری یا حمیری نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ دونوں نے کہا کہ احمد ابن محمد ابن خالق برقی نے علی ابن حدید کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے سماع ابن مہران سے نقل کیا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جب موجود تھا اور وہاں ان کے چاہنے والے کچھ لوگ بھی جمع تھے کہ عقل اور جہل کا ذکر چھڑا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، عقل کو پہچانو اور اس کے لشکر کو بھی، نیز جہل کو پہچانو اور اس کے لشکر کو بھی، تاکہ تم ہدایت یافتہ ٹھہرو۔ سماع کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، ہم تو اتنا ہی پہچانتے ہیں کہ جتنی آپ نے پہچان کروائی ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ جل جلالہ نے عقل کو خلق کیا، جبکہ عرش کے داہنی سمت میں اس کے نور سے روحانین میں سے یہ اللہ کی پہلی مخلوق ہے۔ پھر اللہ نے اس سے کہا کہ آگے کی طرف آؤ تو وہ آگے بڑھی، اس کے بعد اس سے کہا کہ پیچھے چلی جاؤ تو وہ پیچھے چلی گئی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، میں نے تمہاری خلقت کو عظیم قرار دیا ہے، تمہیں اپنی مخلوقات میں سب سے مکرم کیا ہے۔ امام نے فرمایا، اس کے بعد اللہ نے ایک تلخ و تاریک سمندر سے جہل کو خلق کیا اور اس سے کہا کہ پیچھے ہو جاؤ تو وہ پیچھے کو جاؤ تو وہ پیچھے کو چلی گئی۔ پھر اس سے کہا کہ آگے بڑھو تو وہ آگے کو نہ آئی، لہٰذا اللہ نے اس سے کہا تم نے تکبر کیا ہے اور اللہ نے اس پر لعنت کی۔ اس کے بعد اللہ نے عقل کے لیے 75 لشکر بنائے۔ جب جہل نے دیکھا کہ عقل کو اس قدر اکرام حاصل ہے، ایک نسخے میں ہے کہ اللہ نے اکرام بخشا ہے اور اتنا کچھ عطا کیا ہے، تو اس نے اپنے دل میں اس کے لیے عداوت رکھی اور جہل کہنے لگی، اے میرے پروردگار، یہ بھی تو میری طرح ایک مخلوق ہے کہ جسے تو نے مکرم کیا اور تقویت دی، جبکہ میں اس کی ضد ہوں، لیکن میرے پاس کوئی قوت نہیں، لہٰذا مجھے بھی اتنے لشکر عطا فرما جو تو نے عقل کو دیے۔ اللہ نے اس سے کہا کہ اگر اس کے بعد بھی تو نے میری نافرمانی کی تو میں تجھے اور تیرے لشکر کو اپنی رحمت سے باہر نکال دوں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے منظور ہے، تو اللہ نے اسے بھی 75 لشکر عطا کیے۔ بس اللہ نے عقل کو جو 75 لشکر دیے وہ یہ ہیں: خیر جو عقل کا وزیر ہے اور شر اس کی ضد ہے جو جہل کا وزیر ہے، ایمان اور اس کی ضد کفر ہے، تصدیق اور اس کی ضد انکار ہے، امیدوار اس کی ضد مایوسی ہے، عدل اور اس کی ضد زیادتی ہے، خوشنودی اور اس کی ضد ناراضگی ہے، شکر اور اس کی ضد کفران ہے، لالچ اور اس کی ضد نا امیدی ہے، توکل اور اس کی ضد حرص ہے، مہربانی اور اس کی ضد فریب کاری ہے، رحمت اور اس کی ضد غضب ہے، علم اور اس کی ضد جہالت ہے، فہم اور اس کی ضد حماقت ہے، پاک دامنی اور اس کی ضد آبرو ریزی ہے، پرہیز اور اس کی ضد رغبت ہے، نرمی اور اس کی ضد سختی ہے، خوف اور اس کی ضد جرات مندی ہے، تواضع اور اس کی ضد تکبر ہے، سکون اور اس کی ضد جلد بازی ہے، بردباری اور اس کی ضد کم عقلی ہے، خاموشی اور اس کی ضد یاوہ گوئی ہے،
سر تسلیم خم کرنا، اس کی ضد گھمنڈ کرنا ہے۔ تسلیم اور اس کی ضد سرکشی ہے۔ درگزر اور اس کی ضد کینہ پروری ہے۔ نرم دلی اور اس کی ضد سخت دلی ہے۔ یقین اور اس کی ضد شک ہے۔ صبر اور اس کی ضد جزا فضا ہے۔ معافی اور اس کی ضد انتقام ہے۔ ثروت مندی اور اس کی ضد تنگ دستی ہے۔ غور و فکر اور اس کی ضد بھول ہے۔ حفظ اور اس کی ضد فراموشی ہے۔ مہر و محبت اور اس کی ضد لا تعلقی ہے۔ قناعت اور اس کی ضد طمع ہے۔ مواسات اور اس کی ضد محروم کرنا ہے۔ مودت اور اس کی ضد عداوت ہے۔ وفاداری اور اس کی ضد غداری ہے۔ اطاعت اور اس کی ضد نافرمانی ہے۔ خضوع و خشوع اور اس کی ضد گردن کشی ہے۔ سلامتی اور اس کی ضد بلا ہے۔ محبت اور اس کی ضد نفرت ہے۔ سچ اور اس کی ضد جھوٹ ہے۔ حق اور اس کی ضد باطل ہے۔ امانت اور اس کی ضد خیانت ہے۔ اخلاق اور اس کی ضد ملاوٹ ہے۔ دلیری اور اس کی ضد کاہلی ہے۔ زیر کی اس کی ضد کند ذہنی ہے۔ زیر کی اور اس کی ضد کند ذہنی ہے۔ معرفت اور اس کی ضد انکار ہے۔ پردہ داری اور اس کی ضد پردہ دری ہے۔ پردہ پوشی اور اس کی ضد مکاری ہے۔ رازداری اور اس کی ضد افشائے راز ہے۔ نماز اور اس کی ضد بے نمازی ہے۔ روزہ اور اس کی ضد افطار ہے۔ جہاد اور اس کی ضد سستی ہے۔ حج اور اس کی ضد عہد شکنی ہے۔ راست گوئی اور اس کی ضد سخن چینی ہے۔ والدین کے ساتھ نیکی اور اس کی ضد والدین کی نافرمانی ہے۔ حقیقت اور اس کی ضد ریاکاری ہے۔ نیکی اور اس کی ضد برائی ہے۔ ستر پوشی اور اس کی ضد سنگھار ہے۔ تقیہ اور اس کی ضد مشہور کر دینا ہے۔ انصاف اور اس کی ضد طرفداری ہے اور ایک نسخے میں آزمائش ہے۔ حرفت اور اس کی ضد زیادتی ہے۔ پاکیزگی اور اس کی ضد پلیدی ہے۔ شرم و حیا اور اس کی ضد بے حیائی ہے۔ میانہ روی اور اس کی ضد تجاوز ہے اور ایک نسخے میں عدول۔ راحت اور اس کی ضد رنج و غم ہے۔ آسانی اور اس کی ضد دشواری ہے۔ برکت اور اس کی ضد کمی و کاستی ہے۔ خوشبختی اور اس کی ضد بدبختی ہے۔ توبہ اور اس کی ضد اصرار ہے۔ مغفرت طلب کرنا اس کی ضد غرور ہے۔ مداومت اور اس کی ضد سہل انگاری ہے۔ دعا اور اس کی ضد روح گردانی ہے۔ چستی اور اس کی ضد سستی ہے۔ آسودگی اور اس کی ضد غم و اندوہ ہے۔ الفت اور اس کی ضد جدائی ہے۔ سخاوت اور اس کی ضد کنجوسی ہے۔ پس عقل کے ان لشکروں کی یہ تمام خوبیاں سوائے نبی یا وسیع یا اس مومن کے علاوہ کسی میں یکجا نہیں ہوتی جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے آزمایا ہے۔ جہاں تک ہمارے دیگر چاہنے والوں کا تعلق ہے تو ان میں ان لشکروں کی بعض خصوصیات پائی جاتی ہیں اور بتدریج وہ کامل ہو جاتا ہے اور پھر وہ جہل کے لشکر سے دور ہو جاتا ہے کہ تب جا کر وہ انبیاء اور اوصیاء علیہم السلام کے بلند ترین درجے تک جا پہنچتا ہے۔ یہ کامیابی صرف عقل اور اس کے لشکروں کی معرفت اور جہل اور اس کے لشکروں سے دوری اختیار کرنے کے ذریعے سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ ہمیں اور تمام لوگوں کو اپنی اطاعت اور خوشنودی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 33۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں 80 آیتیں نازل ہوئیں کہ جن میں آپ کا کوئی شریک نہیں۔ محمد ابن ابراہیم ابن اسحاق طالقانی نے ہم سے روایت کی اور کہا کہ عبدالعزیز ابن یحییٰ جلودی نے بصرے میں ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ احمد ابن ابان نے یحییٰ ابن سلمہ کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے زید ابن حارث سے، اس نے عبد الرحمن ابن ابو لیلہ سے نقل کیا کہ قرآن میں خالصتاً 80 آیتیں صرف حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئیں کہ اس امت میں سے کوئی بھی ان میں آپ کا شریک نہیں ہے۔ حدیث نمبر 34۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب پینے پر 80 تعزیانے لگائے۔ ابو یوسف رافع ابن عبداللہ ابن عبد المالک نے مرواء
روز میں ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ یوسف ابن موسیٰ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو زکریا یحییٰ ابن عثمان نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ میرے والد نے مجھ سے روایت بیان کی اور کہا کہ ایک نسخے میں لحیہ ہے، ابو لہیقہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ خالد ابن یزید جمحی نے سعد ابن ابو ہلال لیسی کے ذریعے سے مجھ سے روایت بیان کی، اس نے منبع ابن وہب قوینی سے اور یا وہب قوینی سے، اس نے محمد ابن حنفیہ سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب پینے پر 80 تازیانے لگائے۔ حدیث نمبر 35۔ دن بھر کی نمازوں میں 95 تکبیریں ہوتی ہیں۔ محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید نے ہم سے روایت بیان کی، کہا کہ محمد ابن یحییٰ عطار نے محمد ابن احمد ابن یحییٰ ابن عمران اشعری کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے موسیٰ ابن عمر سے، اس نے عبداللہ ابن مغیرہ سے، اس نے صبا مزنی سے، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا دن اور رات میں نمازوں میں 95 تکبیریں ہوتی ہیں کہ قنوت کی تکبیر بھی اس میں شامل ہے۔ حدیث نمبر 36۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99 نام ہیں۔ احمد ابن حسن قطان نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ احمد ابن یحییٰ ابن زکریا قطان نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ احمد ابن یحییٰ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ بکر ابن عبداللہ ابن حبیب نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ تمیم ابن محلول نے اپنے والد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے ابو الحسن اہدی ایک نسخے میں عبدی ہے، اس نے سلیمان ابن مہران سے، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام حسین علیہ السلام سے، اور ایک نسخے میں کہ انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کے 99 نام ہیں، یعنی 100 میں ایک کم، کہ جس شخص نے انہیں شمار کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ اسماء حسنہ یہ ہیں: اللہ، واحد، احد، صمد، اول، آخر، سمیع، بصیر، قدیر، قاہر، علی، اعلی، باقی، بدی، باری، اکرم، ظاہر، باطن، حی، حکیم، علیم، حلیم، حفیظ، حق، حسیب، حمید، حفی، رب، رحمان، رحیم۔ ایک نسخے میں زاری ہے: رزاق، رقیب، رؤوف، خالق، سلام، مؤمن، مہیمن، عزیز، جبار، متکبر، سید، سبوح، شہید، صادق، صانع، طاہر، عدل، عفو، غفور، غنی، غیاث، فاتر، فرد، فتاح، فالق، قدیم، ملک، قدوس، ملک، قدوس، قوی، قریب، قیوم، قابض، باسط، قاضی الحاجات، حافظ، مجید، مولا، منان، محیط، مبین، مقیت، مصور، کریم، کبیر، کافی، کاشف الضر، وتر، نور، وہاب، ناصر، واسع، ودود، ہادی، وفی، وکیل، وارث، بر، باعث، تواب، جلیل، جواد، خبیر، خالق، خیر الناصرین، دیان، شکور، عظیم، لطیف، شافی۔ مصنف کتاب فرماتے ہیں کہ نیز میں نے ان اسماء حسنہ کی تشریح کتاب توحید میں کر دی ہے اور اس روایت کو بھی مختلف اسناد اور الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 37 جو کہ اس باب کی آخری حدیث ہے۔ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 100 مرتبہ مغفرت طلب کرنے کا اجر۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سعد ابن عبداللہ نے احمد ابن ابو عبداللہ کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے اپنے والد سے، اس نے محمد ابن ابی عمیر سے، اس نے حشام ابن سالم اور ابو ایوب خزار دونوں سے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے تو یہ اس دن کا سب سے افضل عمل ہوگا، مگر یہ کہ کوئی اس سے زیادہ مرتبہ کہے۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سعد ابن عبداللہ نے احمد ابن محمد ابن عیسیٰ کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ اس نے حسین ابن سیف سے، اور ایک نسخے میں ہے کہ اس نے سیف سے،
اس نے اسلام ابن غانم سے نقل کیا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بستر پر لیٹتے وقت 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ الحمدللہ 22ویں باب کا اختتام ہو چکا ہے، اور یہیں پہ ہم اپنی ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے آگے 23ویں باب کا آغاز ہوگا کہ جو اس کتاب خصال کا آخری باب ہے، اور اس باب میں 101 سے لے کر 10 لاکھ عدد کے متعلق روایتیں موجود ہیں۔ پیج نمبر ہوگا 386۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔